بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے. تو عمل تو یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں، اور آپ کا قول یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں نفلی روزے سب سے زیادہ افضل ہیں. تو علماء نے اس کے بارے میں یہ تطبیق بیان فرمائی ہے کہ وہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ ابتدائی دور ابتدائی زمانے کا تھا، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ آپ کی زندگی کے آخر زمانے کا یہ قول ہے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید دنیا میں حیات رہتے تو شاید آپ سب سے زیادہ نفلی روزے محرم کے مہینے میں رکھتے. نفلی روزوں میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کن دنوں میں رکھے جائیں. محرم کے شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں، محرم کے درمیان میں، آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں. البتہ نفلی روزے میں عاشورے کے دن کا جو روزہ ہے یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، اور اس کے لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن یعنی 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے. 1 سال کے گزشتہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن اور مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، اور آپ کو بتلایا گیا کہ یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کا لشکر جو ہے سمندر میں غرق ہو گیا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر زیادہ حق ہے، لہٰذا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے. لیکن یہود کی مخالفت کا آپ نے حکم فرمایا کہ یہود کے ساتھ تشبہ نہ ہو، مشابہت نہ ہو. اس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو اس روزے سے یعنی عاشورے سے 1 دن پہلے کا روزہ رکھوں گا یا عاشورے کے 1 دن کے ساتھ کا روزہ ملاؤں گا. لہذا سنت یہ ہے کہ خالی عاشورے کے دن 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس سے 1 دن پہلے 9ویں محرم الحرام کا روزہ رکھ لیا جائے، اور یا پھر 10ویں کے ساتھ 1 دن بعد 11 کا روزہ ساتھ شامل کر لیا جائے. بہت بڑی فضیلت ہے اس روزے کی، اور کوشش کر کے اہتمام کر کے یہ روزہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.